پروگرام میں حاضر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل حبیبہ علی الکونین وجعل الوالدین رحمتین علی الثقلین، والصلاة والسلام علی جد الحسنین الکرمین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى کافة امہات المسلمات وعلى سائر الآباء المسلمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم سب مالک کون و مکان فخر دو جہاں باعث تخلیق کی کائنات کی بارگاہ میں درود و ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جہاں ایک خبر اور جہاں کچھ بھی نہیں، یہ جہاں ایک خبر اور جہاں کچھ بھی نہیں، وہ جہاں صرف خبر اور خبر کچھ بھی نہیں۔ دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ آج کے اس انوار تجلیات سے پر محفل میں ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے قریب اس سالانہ مسابقاتی محفل میں مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آج میں اس پربہار فضا میں ان دو عظیم محسنین کا ذکر کروں جن کا ذکر خود خدائے پاک نے کیا، جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، جن کی قربانیوں پر خالق کائنات کی عرش نازا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم کا ذکر تو ادا نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ مفید باتیں عرض کروں گا تاکہ میری دلی خواہش بھی پوری ہو جائے اور ان کی بارگاہ میں خراج و محبت بھی پیش ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب سے یہ کائنات محدث وجود میں آئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے۔ ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر خود خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے اور جن کا احترام ہم پر لازم کر دیا۔ انہیں عظیم نعمتوں میں سے ایک والدین کہتے ہیں۔ والدین ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، ان کے ہونے سے ریگستان بھی چمنستان لگتا ہے، اگر وہ ہو تو زندان بھی ایوان مسجد بن جایا کرتا ہے۔ والدین شان عالم کی بے نیاب کاریگاری کا نمونہ ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں۔ والدین وہ ذات ہے جن کا احسان تلے انسان کے کان جھکے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے رہنا چاہیے، جن کے احسان کا وہ تلے ہر انسان دبایا ہوا ہے اور ان کا احسان کا بوجھ ہر انسان پر ہے، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ یا صاحب جہاں کیوں نہ ہو۔ انبیاء، صحابہ، تابعین، شہداء، اولیاء، صالحہ، محققین، مفکرین، بدبرین، صالحین، امراء، حکماء، بادشاہ اور فقیر، دین و دنیا میں کتنے ہیں جہاں و جلال عزت وقار والا شخص کیوں نہ ہو، ماں باپ کا احسان سب پر ہے۔ اس لیے تو خالق کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ اور کسی چیز کو والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ عزیزان محترم، یہ بات کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن مجید کی بہت سی آیاتوں میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تاکیدی فرمان جاری فرمایا، تو فوراً بعد والدین کے ساتھ اس سلوک کا حکم دیا۔ یہ ترتیب کوئی معمولی بات نہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ حقیقی خالق تو اللہ رب العزت ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بیماری ناتوانی میں شفا عطا فرمانے والا ہے، وہی ہماری تربیت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کی ظاہری اسباب میں والدین کو ذریعہ بنایا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بے لوث، بے غرض، بے طلب ہو کر اس پر قربان کرتا ہے تو صرف والدین کی ذات ہے۔ اس لیے تو شرک سے منع حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس سلوک کا حکم دیا۔ جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے والدین کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، وہ اپنے خطیہ خواب راحت سب آنے والے وجود پر قربان کرنے لگتے ہیں، ماں اپنی جان کی پرواہ کے بغیر خون کے جگر سے پالتی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، خالق کائنات نے ماں کی قربانی کا ذکر کتنے اچھوتے انداز میں فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھلوانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے تاکید کی میرے اور اپنے والدین کا
یاد رکھو میرے ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس کی پریشانیوں کا دور یہیں پر ختم نہیں ہوتا. اس کی پریشانیوں کا دور یہیں پر ختم نہیں ہوتا. اماں اپنا خون جگر پلا پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے. راتوں کو جاگنا, کڑاکے کی ٹھنڈ میں خرگیلے میں سونا, بچے کو کلیجے سے لگا کر سلانا, اس کی بول و براز زندگی کو صاف کرنا, اس کی صحت کی خاطر اپنی پسندیدہ غذا کو ترک کر دینا, اپنے نور نظر کے لیے اپنوں سے ہی لڑ جانا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا, اپنے نعمتوں کی سبھی حدی توانائی تک اس پر نشاور کرنا. بچہ اگر غلطی کر کر ناراض ہو جائے تو خود ہی معافی مانگ لینا. اگر خود کو انتہا تکلیف ہو تو تنہائی میں رو لینا. اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے, اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے, ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے. جب غموں کی دھوپ میں باپ اور مصیبت کی آگ میں ماں جلتی ہے تب جا کے کہیں اولاد بڑھتی ہے. ہمیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے. اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اگر تیرے پاس ان دو میں ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے تعظیم سے بات کہو اور ان کے لیے عاجزی کے بازو جھکا دو شفقت سے اور عرض کرو اے میرے رب ان دو پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اور فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, اے محبوب تم فرماؤ جو مال تم خرچ کرو گے وہ سب سے پہلے ماں باپ کے لیے ہے, وہ سب سے پہلے ماں باپ کے لیے ہے. ماں باپ کا احسان کا بدلہ اگر پوچھے کوئی, ماں باپ کا احسان کا بدلہ اگر پوچھے کوئی, اس سے کہنا کہ بارش کے قطرے گر لے, اس سے کہنا کہ بارش کے قطرے گر لے. ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امی کا. پھر پوچھے فرمایا امی کا. پھر پوچھے فرمایا امی کا. پھر پوچھے فرمایا ابو کے, یعنی 3 مرتبہ ماں کو مقدم کیا اور چوتھے پہ جا کر باپ کا ذکر فرمایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے والدین کا کیا مقام ہے. خاص کر ماں کا سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی اور فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے تلی جنت ہے. اس کی صحت فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی نفل نماز نہ بھی ہو اور وہ اسے آواز دے تو اسی حالت میں پکار کا جواب دے. آئیے اب ہم اپنے غریبان میں جا کے اور قرآنی آیات اپنی حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں. کیسے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے, کتنی فرما برداری اور کتنی تعظیم ہے. اور حکم فرمایا اے زیا ماں باپ کے احسان کی سائے قدری نہ, اے زیا ماں باپ کے احسان کی نہ قدری نہ. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت گزار وفات کے بعد ان کی دعا کرنے والا بنا اور ان کی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ فرما. ما علینا الا البلاغ, اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے, اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے. دن بھر کی تھکن سے بدن ٹوٹ چکا ہے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.